بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد جواد احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ اس وقت میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج دوسری سماعت ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو 8 مئی کو معذرت چاہتا ہوں، جو انتخابات پنجاب کے ملتوی کیے گئے ہیں، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، جس کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ گزشتہ روز اس پر 2 بجے کے قریب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا اور بعد میں اس کیس کو آج کے لیے 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ آج 11:30 بجے کے قریب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو اٹارنی جنرل جو ابھی نئے تعینات ہیں ان کی وہ حکومت کی جانب سے پیش ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے وکلاء جو ہیں وہ یہاں پر پیش ہوئے۔ اس میں جب کارروائی کا آغاز ہوا تو جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے ان کی جانب سے جو گزشتہ روز جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے اختلافی نوٹ 1 مارچ والے فیصلے کے اوپر سامنے آیا تھا، اس پر جو ہے وہ سوال اٹھائے اور اس پر کہا کہ پہلے اس بات کا تعین کر لیں کہ وہ فیصلہ 2-3 سے تھا یا 3-4 سے تھا، جس پر جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ ہے یا اختلافی نوٹ ہے اس کو تحریر کیا تھا یا اس میں اپنے ریمارکس دیے تھے، تو اس میں ان کی جانب سے جو ہے وہ دبنگ ریمارکس دیے گئے ہیں اور یہ وہ ریمارکس ہیں جس کے بعد جو حکومت کے کروڑوں روپے ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب نے بھی آج کہا کہ کروڑوں روپے اس ریمارکس کے اوپر جو ہیں وہ حکومت کی جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ حکومت نے جو گزشتہ روز سپریم کورٹ کے ججز میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور اس حوالے سے ایک بیانیہ بنایا تھا، میڈیا پر ایک کمپین چلائی تھی سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، اسپیشلی چیف جسٹس صاحب کے خلاف، تو اس پر جتنا بھی پیسہ لگایا گیا تھا حکومت کی جانب سے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے آج کے اس ایک ریمارکس کے بعد وہ تمام پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ اور وہ ریمارکس یہ ہیں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا ہے، اٹارنی جنرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ فیصلہ یا وہ ریمارکس جو ہیں وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم ججز کا اندرونی معاملہ ہے، اس کو یہاں پر ڈسکس نہ کیا جائے۔ جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اس پر جمال خان مندوخیل صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارا 1 مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، اس پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے، صدر مملکت نے تاریخ بھی دے چکی ہے، تو اس کیس کو اب یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر معاملہ ہے آئین کا، یعنی کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ 8 اکتوبر کو پنجاب میں جو انتخابات ہیں وہ ہوں گے، یعنی کہ 5 سے 6 ماہ جو ہیں وہ ان کو ملتوی کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ گزشتہ سماعت پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہیں، تو چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آج کیٹیگوریکلی یہ بات کر دی گئی ہے۔ جسٹس منیب کی جانب سے بھی یہ بات واضح طور پر آج کہہ دی گئی ہے۔ یہ واضح ریمارکس جج صاحبان کی جانب سے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کسی بھی صورت 90 روز سے آگے جو ہے وہ انتخابات کو ملتوی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر مثال دی گئی کہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہوا تھا تو اس وقت بھی الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کیے گئے تھے، لیکن یہاں پر جج صاحبان کی جانب سے سپریم کورٹ کی جانب سے اہم ریمارکس دیے گئے اور کہا گیا کہ جب بے نظیر صاحبہ کا قتل ہوا تھا تو اس وقت بھی صرف اور صرف جب حالات اس طرح کے تھے کہ الیکشن کمیشن کی بلڈنگز کو جلا دیا گیا تھا، کاغذات کو جلا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ الیکشن صرف اور صرف 40 روز جو ہے وہ آگے ہوئے تھے، تو یہاں پر تو ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ ایک بڑے واضح ریمارکس جو ہیں وہ چیف جسٹس کی جانب سے اور تمام جج صاحبان کی جانب سے سامنے آئے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا
کہ صرف اور صرف 20 سے 25 ارب جو ہیں وہ دونوں صوبوں میں ریکوائرڈ ہیں، جس میں کہا گیا کہ 500 ارب کا ٹیکس اس حکومت نے کولیکٹ کیا ہے، تو اس 500 ارب میں سے کیا 20 سے 25 ارب بھی حکومت انتخابات کے لیے نہیں نکال سکتی؟ یہاں پر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ایک بڑی اہم جو ہے وہ پیش گوئی کی، یا اس کو کہہ لیں نشاندہی کی، کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے 10 ارب روپے جو ہے وہ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے مختص کیا گیا ہے، اس پر لگایا جا رہا ہے۔ تو کیا 10 ارب جب آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو 20 سے 25 ارب کیا آپ کے پاس نہیں ہوں گے کہ آپ انتخابات پر لگا سکیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو فوج ہے، اس حوالے سے بھی بات کی گئی اور کہا گیا کہ فوج کی یہ ڈیوٹی ہے، چاہے وہ بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہی ہو یا انتخابات میں ڈیوٹی دے رہی ہو، اس کی دونوں ڈیوٹیاں جو ہیں وہ برابر ہیں، اور یہ دونوں جو ڈیوٹیز ہیں یہ ملک اور قوم کی خدمت ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ سیکیورٹی دینے سے جو ہے وہ معذرت کر لی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کسی صورت انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ ملتوی نہیں کر سکتا، بلکہ الیکشن کمیشن کے پاس صرف اور صرف یہ اختیار ہے کہ وہ شیڈول تبدیل کر سکتا ہے، یا جو پروگرام ہے الیکشن کا اس کو تبدیل کر سکتا ہے، جو الیکشن کمیشن الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کو نہ تبدیل کر سکتا ہے نہ ہی ملتوی کر سکتا ہے۔ یہاں پر ضمنی طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سو موٹو لیا گیا تھا تو الیکشن کمیشن کی جانب سے بار بار الیکشن کمیشن کے وکلاء کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی، بار بار سپریم کورٹ کا کہا گیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے، جو الیکشن کمیشن ہے وہ نہیں دے سکتا، اور یہ کام گورنرز کا ہے یا صدر مملکت کا ہے۔ یہی بار بار یہ بات سامنے لائی جا رہی تھی، سپریم کورٹ کے سامنے کی جا رہی تھی، مگر جب انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کا وقت آیا تو الیکشن کمیشن نے خود سے تاریخ بھی ملتوی کر دی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تاریخ ہے وہ خود سے ہی دے دی گئی، یعنی کہ 8 اکتوبر کی تاریخ الیکشن کمیشن کی جانب سے خود ہی دی گئی، بجائے اس کے کہ صدر مملکت سے جو ہے وہ مشاورت کی جاتی اور اس کے بعد تمام معاملات کو ان کے سامنے رکھا جاتا اور اس کے بعد یہ تاریخ دی جاتی، تو ایک آئینی طریقے سے اور ایک قانونی طریقے سے یہ بات سمجھی جا سکتی تھی۔ مگر جب الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ تاریخ کو دے سکتا ہے، تو الیکشن کمیشن نے یہ اختیار کیسے استعمال کیا؟ یہ الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن کے اختیار پر آج سوالات سپریم کورٹ میں اٹھائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا جو ریمارکس ہیں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس ریمارکس پر فواد چودھری صاحب کی جانب سے بھی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جو حکومت کی جانب سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ آج جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی جانب سے اس کو ضائع کر دیا گیا ہے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کو سراہا بھی ہے فواد چودھری صاحب کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سماعت جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، ان کی جانب سے جو دلائل ہیں وہ آج مکمل کر لیے گئے ہیں، اور یہاں پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ تو واضح ہو چکا ہے آج کے جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس کی جانب سے اور جج صاحبان کی جانب سے، یہاں تک کہ جسٹس منیب صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور الیکشن کمیشن ہرگز 90 روز سے زائد جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ ملتوی نہیں کر سکتا، یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ساتھ ہی جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی اینڈ پر کہا کہ آئین میں یہ واضح ہے کہ 90 روز کے اندر ہر حال میں انتخابات جو ہیں وہ کرانے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ سماعت جو ہے وہ بظاہر تو کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے، مگر جو فیصلہ ہے متوقع فیصلہ جو ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ تھا کہ پنجاب میں انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں، اس کو کل یا پرسوں جب بھی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے تو اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے گا، اور واضح طور پر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے اور اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ یہ ہرگز الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا۔ کل الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں سپریم کورٹ میں اپنے دلائل دیں گے،
کل دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ سماعت ہوتی ہے. 11:30 بجے اس کیس کی سماعت دوبارہ سے ہوگی سپریم کورٹ میں وہیں پر موجود ہوں گا. تمام جتنی بھی وہاں پر معاملات ہوں گے، جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوں گی، اور ساتھ ہی جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ تمام آپ کو میں وہیں سے آگاہ کروں گا، یا رات کے ٹائم آپ کے پاس میری ویڈیو آئے گی. تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. یہ بڑا کیس جو ہے وہ اب چل رہا ہے اور اس کے تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.